بے شک قابل رحم ہے وہ قوم۔ عارف حمید بھٹی صاحب، یہ قوم کب تک قابل رحم رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں سننے اور دیکھنے والوں میں سے ایک کا تو میں وعلیکم السلام کہہ دیتا ہوں۔ ارشد صاحب، جو آپ نے ابھی نظم پڑھی، اس کے بعد میرا خیال ہے خاموشی رہنی چاہیے۔ جب قانون کی حکمرانی نہ ہو اور مافیا حکمران ہو، جب انصاف کے طلبگار ملزم بے بس لاچار لاشیں ہوں اور ظالم حاکم ہو، طاقتور ہو اور کمزور کے حقوق کو سلب کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہو، تو وہ قابل رحم ہی قوم ہے۔ بلکہ شاید میں کہہ رہا ہوں کہ تباہی کے قریب پہنچ گئی ہے، لیکن اس میں بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں۔ جب بھی قانون نے کروٹ لی، امیر کے طاقتور کے پاؤں کی میں گر گڑا کے رونے لگا۔ جب بھی بے بس نے آواز اٹھائی تو اس کی زبان کاٹ دی گئی، کبھی پابندیوں کی صورت میں، کبھی پابند سلاسل، کبھی مختلف اس کی نوکریاں چھیننے کے لیے۔ لیکن جب تک رول آف لا نہیں ہوگا اس وقت تک قابل رحم رہیں گے، قابل رحم رہیں گے۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا یہ قوم قابل رحم رہے گی۔ فخر الرحمان صاحب، کیوں ہے یہ قوم قابل رحم؟ ارشد صاحب، یہ قوم قابل رحم اس لیے سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ڈاکومنٹری میں بھی ہم نے دیکھا، ہجرت ہوئی، ایک وہ نسل تھی، پھر اس کے بعد ایک اور نسل آئی، اور پھر ایک اور جو آج کل موجودہ دور میں ہیں۔ ہمیشہ سے یہی وہ امید کی کرن لے کر الیکشنز میں حصہ لیتے رہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ آج کا برا دن جو ہے کل بہتر ہوگا، لیکن ہمیشہ سے امیدوں کا ایک پہاڑ جو تھا وہ کھڑا ہوتا رہا، اور پھر ان کے ساتھ ووٹ کو بتایا گیا کہ ووٹ جو ہے وہ نوٹ ہوتا ہے ایکچولی، اور پھر قوم کے ساتھ جس طرح سے ہر دور میں مذاق ہوتا رہا، اور پھر جس طرح سے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا گیا کہ ہم کوئی کرپشن نہیں کریں گے، اور لوگوں کو کوئی لوٹ کر اور ان کے ساتھ جو وعدے کر کر اور ان کے ساتھ جو دھوکہ دہی ہوتی رہی ہے وہ ہر جگہ پہ وہ دیکھتے رہے ہیں۔ اب ان کی یہ امید تھی کہ نیا ایک نظام آئے گا جس میں لوگوں کو انصاف ملے گا، اور جو کرپٹ ہیں ان کو سزا ہوگی اور وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اس کا جو ایمان تھا وہ اتنا حد تک چلا گیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب چیزیں جو ہے نا وہ صحیح سمت میں جائیں گی۔ لیکن آج بھی آپ پبلک میں چلے جائیں اور ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ پھر ایک دفعہ یہی بات کرتے ہیں کہ جس کی جیب میں پیسہ ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے وسائل ہیں، وہ ہر طرح سے انصاف کو خرید لیتا ہے اور وہ باہر دندناتا پھر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ انصاف خرید سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین، جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے محمد عباسی اینڈ ادرز ورسز سی ڈی اے میں یہ سوال بھی اٹھایا، جس میں یہ آبزرویشنز ہیں دو محترم جج صاحبان کی، جس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس میاں حسن گل اورنگزیب صاحب، کہ it is noted that the regularization of Constitution 1 and the illegal buildings constructed in the protected areas of Bani Gala and Mora Noor has created an awkward situation which is pleaded as a ground for regularizing of illegal constructions throughout the area comprising Islamabad capital territory۔ اور جس کے میں اردو ٹرانسلیشن ہم نے جو کوشش کی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ گرینڈ حیات اور بنی گالا کیسز میں سپریم کورٹ کی صحیح طرح سے معاونت نہیں کی گئی۔ اس عدالت میں آئینی درخواستوں کا انبار لگ گیا ہے جس میں اسی طرح کے ریلیف کی استدعا کی گئی ہے۔ ان فیصلوں کو بنیاد بنا کر یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد کی تمام غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کر دیا جائے۔ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک بہت اچھا فیصلہ تھا رول آف لا کے حساب سے، لیکن سپریم کورٹ میں وہ گیا اور پھر اس میں ایک بات آئی کہ جناب اتنی پینلٹی دے دیں، غالباً 16-17 بلین روپے، اور اس کے بعد جو بھی ہے سی ڈی اے اس کو ریگولرائز کر دے، حکومت اس کو دیکھ لے۔ جو فخر بات کر رہے تھے اور قابل رحم ہے وہ قوم، جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے پٹی دا نیشن میں لکھا تھا، اور اب جو یہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ جناب باقی لیگل والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پریسیڈنٹ ہے، ہم سے بھی پیسے لیں اور ریگولرائز کریں، تو کیا ہم کرمینالٹی کو پیسوں سے ساتھ تول کے لیگلائز کرنے کے طرف ایک پریسیڈنٹ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایشو میں سی ڈی اے ایز اے ریگولیٹر ہیز فیلڈ بیڈلی، برے طریقے سے سی ڈی اے فیل ہوا ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا رہے ہیں
تو اس کا لے آؤٹ پلان کو آپ ایز اے ریگولیٹر ہر 2 ہفتے کے بعد جا کے آبزرو نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ سا کیس ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ بن گئی. میں اس بلڈنگ میں یہ جب سٹرکچر بن رہا تھا تو آئی واز اے لوئر آف چائنا کنسٹرکشن. ان کے اس وقت سے ایشو چل رہے ہیں. سی ڈی اے کے ساتھ ایشو ان کے اس وقت چلے جب یہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی. تو سی ڈی اے ایز اے ریگولیٹر ہیز فیلڈ, تو وہ اس کو آبزرو نہیں کر سکا. اب ایک اور بات یہ آ جاتی ہے, ذرا تھوڑا سا پرسپیکٹو سے بات کریں. سی ڈی اے ناکام ہو گیا, وہ اس کو آبزرو نہیں کر سکا, لے آؤٹ پلان کے مطابق کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ بن رہی ہے. میں نے اس کے اندر اسیومنگلی کہ جی یہ سی ڈی اے کی اجازت سے بلڈنگ بن رہی ہے. آپ قانون میں خود ہی پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, مشتری ہوشیار باش. نہیں سر سن لینا, مشتری ہوشیار بات ٹھیک ہے, لیکن سی ڈی اے کی ایک پرائم لوکیشن پہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے اشتہارات آ رہے ہیں روز سے, تو I'm going to be tempted. نہ میں نے انویسٹمنٹ کر دی. کورٹ کے پاس 2 ایشوز آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ایشو آ گیا کہ اس کی سی ڈی اے کی پرمیشن نہیں تھی, سی ڈی اے اس پہ بالکل چپ رہا. لیکن اگر ایک تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ اس میں کریٹ ہو جاتا ہے جس میں میرا قصور نہیں ہے, بونافائیڈ پرچیزر ہوں میں, تو سپریم کورٹ نے ان چیزوں کو بھی دیکھا. لیکن جہاں تک موڑا نور کا تعلق ہے یا اور بنیگالہ کا تعلق ہے, اس میں تو صرف بلڈنگ سٹرکچر کا نہیں ہے, وہ کچھ علاقوں میں ایسی بھی بلڈنگ ہے جہاں بلڈنگ بالکل ان سارے قوانین جو وائلیٹ ہو رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذکر دیکھیں نا, لوگ گئے ہیں کہ جناب آپ نے آرٹیکل 25 کے تحت اگر آپ نے 1 کنسٹیٹیوشن ایوینیو کو ایگزمپشن دے دی ہے تو آپ ہمیں بھی ایگزمپشن دیں. بالکل یہی چیز اس میں لکھی ہے. میں